پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ زبیر صاحب، ہم بات کریں گے جو خان صاحب کے ساتھ ملاقات کے حوالے سے، ان کی فیملی، وکلا، پارٹی جو ہے وہ کوشش کر رہی ہے، ملاقات نہیں ہو پا رہی، اور اب ان کی صحت کے حوالے سے بھی جو حکومت نے خود تصدیق کی کہ خان صاحب کو پمز ہسپتال لایا گیا تھا۔ حکومت اس حوالے سے کہتی ہے کہ جیل مینول اور جیل سپرنٹنڈنٹ کا یہ اختیار ہے۔ سر، قانون کے مطابق اگر آپ بتا سکیں کہ جیل مینول کیا کہتے ہیں فیملی کے حوالے سے، وکلا کے حوالے سے، اور جیل سپرنٹنڈنٹ کے پاس، کیونکہ پی ٹی آئی یہ دعویٰ کرتی ہے، یا پی ٹی آئی یہ کہتی بھی ہے یقیناً کہ عدالت کے احکامات موجود ہیں کہ ان کی ملاقات کروائی جائے، لیکن جیل سپرنٹنڈنٹ حکومت کے مطابق یہ ان کا اختیار ہے۔ تو کیا جیل سپرنٹنڈنٹ کے پاس یہ اختیار موجود ہے کہ اگر عدالت احکامات جاری کرے تو اس کے باوجود ان پر عمل درآمد اگر نہ بھی کرے تو کوئی ایشو نہیں ہے؟ دیکھیں، اگر وہ عام پولیس والا ہوتا بیچارہ جو وہاں پہ جیل میں وہ بیٹھا ہوا ہے، وہ اگر جیل مینول اور کورٹ کے آرڈر کے خلاف کرتا ہے تو کنٹیمپٹ میں اندر جاتا جیل میں، خود اسی جیل میں جہاں جس حکم کی عدولی کی۔ 3 ممبر بینچ کا اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے کہ آپ ملاقات کریں، ایک فوکل پرسن لگائیں عمران خان نیازی صاحب سے، عمران خان سے اور ان کی زوجہ سے ملاقات کا۔ ان کا ایک قیدی کا اور ایک قیدی کا حق ہوتا ہے کہ وہ اپنے وکلا سے ملے، اپنے لوگوں سے ملے، فیملی سے ملاقات کرائی جاتی ہے۔ جیل مینول کے اندر ساری چیزیں لکھی ہیں، لیکن وہاں صرف وہ سپرنٹینڈنٹ نہیں بیٹھتا، وہاں شاید اور کوئی بیٹھے ہوئے جو انشور کرتے ہیں کہ سپرنٹینڈنٹ صاحب وہ آرڈر ہی نہ کر سکیں۔ آج میں نے سنا ہے جناب صفدر صاحب نے، جو وکیل ہیں ان کے، سلمان صفدر صاحب نے، انہوں نے خط لکھا ہے آنریبل چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کہ وہ ساری بات کرتے ہوئے کہ جی کیسز لگ نہیں رہے، ان کی اپیلیں چل نہیں رہی، ان کی سسپینشن سینٹنس کی اپلیکیشن پینڈنگ ہے ان کیسوں میں، توشہ خانہ میں اور دوسرے کیس میں، وہ آج تک لگی نہیں ہے، کب سے وہ پینڈنگ ہے۔ تو دیکھیے، تو آئین و قانون تو کر دیا، اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو ہوا وہ بھی آپ جانتے ہیں وہاں کیا ہوا ہے۔ تو یہ بالکل اور آرڈر کے خلاف وائلیشن ہو رہی ہے، لیکن دیکھیے اس پہ یوں نہیں رینگ رہی اس کے کان پہ سپرنٹینڈنٹ کی، نیچرلی وہ کیسے کرے گا، وہ خود مجبور ہے، میں سمجھتا ہوں۔ نہیں، لیکن سر حکومت کا بھی تو موقف ہے نا کہ اگر ملاقاتیں ہوتی ہیں تو پھر سیاسی گفتگو ہوتی ہے، اداروں کے خلاف گفتگو ہوتی ہے، تو یہ پوائنٹ آپ سمجھتے ہیں کہ ویلڈ ہے کیونکہ اداروں کے خلاف، اور اگر سیاسی گفتگو کی جیل مینول کے مطابق اجازت نہیں؟ یہ کہاں لکھا ہے جیل مینول؟ میں نے تو نہیں پڑھا۔ اگر کوئی بات کرتا ہے، وہ ایک اس ملک کے سابق وزیر اعظم ہیں اور ان کا گریونس ہے، اگر کوئی ان کو شکایت ہے کہ ان کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے تو کیوں بات کریں؟ اس میں سیاست کہاں سے آ گئی؟ وہ ایک کریں، آج ان کے پارٹی کے آج میرے خیال سے وہ چیف منسٹر بھی سپریم کورٹ کے باہر کھڑے ہوئے تھے۔ تو یہ دیکھیے، مطلب کہ سیاست بات ہوتی ہے، یہ کوئی گراؤنڈ نہیں ہوتا کہ سیاست پہ بات ہوتی ہے۔ یہ لوگ خود، ان کے لیڈران جیل میں رہیں، وہ سیاست کی باتیں نہیں کرتے تھے، وہاں سے انسٹرکشن، ان کو جیل مینول کے خلاف ملاقاتیں بند کی جاتی تھی۔ دیکھیے آج ان کے ساتھ ہو رہا ہے، یا نہ بھولیں کہ وقت بدلتے دیر نہیں لگتی، کل یہی جو اس طرح کے لوگ ہیں جو آج ان کے ساتھ یہ کر رہے ہیں، کل آپ کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں۔ چلیں ٹھیک ہے زبیر صاحب، بہت شکریہ سر وقت نکالنے کا۔ ناظرین، گفتگو آپ نے سنی، اب یہ ایک اہم معاملہ ہے، اور آپ نے دیکھا کہ ایمان مزاری کیس میں جب جج افضل مجوکا صاحب کی جانب سے ایران کو دہشت گرد ریاست جو ہے وہ قرار دیا گیا، تو اس کے بعد ایران کا ایک رد عمل آیا، انہوں نے وزارت خارجہ کو خط لکھا ذرائع کے مطابق اور اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا، اور ایران نے یہ کہا کہ جو ایران کو دہشت گرد ریاست قرار دیا گیا ہے اس کو امینڈ کیا جائے، اس کو ایڈٹ کیا جائے اور وہ لفظ نکالا جائے، جس پر آج ہم نے دیکھا کہ اس سے قبل بھی فارن آفس کی جانب سے کہا گیا کہ وہ جج کی ذاتی رائے ہے، پاکستان کا ایران کے حوالے سے ایسا کوئی موقف نہیں ہے، لیکن ایران نے اس سے بھی اتفاق نہیں کیا اور یہ کہا کہ اگر یہ ذاتی رائے ہے تو اس کا اظہار فیصلے میں نہیں ہونا چاہیے تھا اور ذکر نہیں ہونا چاہیے تھا، فیصلے میں صرف قانونی نکات اور قانونی حوالے ہونے چاہیے تھے۔ لیکن آج یہ اہم پیش رفت جو وہ سامنے آ رہی ہے کہ ایمان مزاری کیس میں جو ایران کا ذکر تھا اس کو امینڈ کیا گیا ہے، اس کو ایکسپنج کیا گیا ہے اور ایران کا نام جو ہے وہ نکال لیا گیا ہے۔ اب اس حوالے سے زبیری صاحب کی گفتگو بھی آپ نے سنی، اور قانونی ماہرین کے مطابق کہ ملزمان کو نوٹس جاری کیے بغیر اگر ایک فیصلہ جاری ہو جائے اور اس پر سگنیچر ہو جائیں تو اس میں ترمیم نہیں ہو سکتی، اس میں رد و بدل نہیں ہو سکتی۔ اگر کوئی ایک لفظ یا لائن تبدیل بھی کرنی ہے تو ملزمان کو نوٹس جاری کرنا، ان کو بلانا لازم ہوتا ہے۔ تو اس حوالے سے مختلف جو سوالات ہیں وہ تو اٹھ رہے ہیں، لیکن ایران کا جو احتجاج تھا اس احتجاج کے نتیجے میں ایک جو اہم پیش رفت ہے وہ ضرور سامنے آ رہی ہے۔ اب دیکھیں کہ اس پر آنے والے دنوں میں کیا پیش رفت سامنے آتی ہے۔ تب تک ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔